حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون نے کئی بار قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے، جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں صرف دھمکی ہی تھی، کیونکہ اسے خود آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو ہرگز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو خود ہی مارا جائے گا، کیونکہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائید جو آپ کے ساتھ ہے ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو وہ آپ کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خوخار، سفاک اور ظالم اور بے درد تھا۔ ایک خواب کی وجہ سے جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی؟ وہی کہ دل میں آپ علیہ السلام کی اندر سے صداقت وہ جان چکا تھا۔ فرعون کی ہرزہ سرائی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ امام ابن جریر طبری کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ اس مومن نے جس کا نام حامان تھا کہا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو، بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آ جائے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر فرعون راہ راست پر نہ آیا اور اس نے نصیحت حاصل نہ کی اور وہ بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے چلو، اور جب آپ لوگ دریا کے کنارے پہنچو اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا، اور ان کے لیے اپنا عصا مار کر دریا میں خشک راستہ نکال دو۔ تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے، اور نہ تجھے دریا میں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو کر پھٹ گیا، ہر راستہ
بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے قلزم یعنی بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین جانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ امام طبری عبداللہ بن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ جب سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس راستے سے گزر چکے تو فرعون ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے پاس آیا۔ وہ سمندر کے پاس آ کر رک گیا، اس کا گھوڑا اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت جبریل امین نے گھوڑی آگے کر دی تو اس کی خوشبو سونگھ کر آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو چکا ہے تو وہ بھی سمندر میں داخل ہونے لگے۔ ان سب کے آگے جبریل تھے اور یہ قوم فرعون کے پیچھے تھی۔ میکائیل ان سب سے پیچھے ان کو ابھار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے سردار فرعون کے ساتھ ملو، حتیٰ کہ جب جبرائیل اس جگہ پہنچ گئے کہ ان کے آگے کوئی اسرائیلی نہ رہا بلکہ سب نکل گئے تو ادھر میکائیل دوسرے کنارے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے کوئی شخص نہیں تھا، تو اس وقت ان پر سمندر کو ملا دیا گیا۔ فرعون نے جب اللہ کی نشانی اور قدرت کا حال دیکھا اور اپنی ذلت و رسوائی کو پہچان گیا تو پکارنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ رب العزت نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں دوبارہ مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔